جہنمیوں کا تذکرہ اور جنتیوں کا تذکرہ اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا تھا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنائی جائے گی، اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے کہ جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان کو عذاب میں مبتلا دیکھیں گے، تو ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے وہ انہیں پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے، چھٹا رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اصحاب الاعراف جہنم میں کچھ لوگوں کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے، کچھ لوگوں کو وہ جانیں گے دنیا میں، تو ان لوگوں کی کچھ نشانیاں ہوں گی، ان نشانیوں کی بنا پر جہنمیوں کو اصحاب الاعراف پہچان لیں گے۔ تو مفسرین نے کئی تفسیریں بیان کی ہیں ان کی نشانیوں کے حوالے سے، لیکن ہمارے شیخ امین اللہ البشاوری حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر حکمت القرآن میں یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اصحاب الاعراف جب جہنمیوں کو پہچانیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بڑے بڑے سردار ہوں گے، دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہوں گے، تنظیمیں بنائی ہوں گی ان لوگوں نے، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جہنم میں، تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو دنیا کے وہ لیڈر ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سرداری کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اصحاب الاعراف انہیں مخاطب کریں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، اے سردارو اب یہ تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری تنظیم اور تمہاری جماعت تمہارے کسی کام آئی یا نہ آئی؟ وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی تمہارے تکبر نے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچایا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم جانے کے دو اسباب بیان کیے ہیں، قوم پرستی، عصبیت یا تنظیم پرستی۔ موجودہ دور میں میرے بھائیو یہ فتنہ عام ہو چکا ہے، تنظیم پرستی کا جو فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ نے تنظیم پرستی کا شکار نہیں ہونا۔ عصبیت کی بنا پر تنظیم پرستی کرنا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5121۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس منا من عاد الی عصبۃ، اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور امت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگوں کو تنظیم پرستی کے لیے بلاتا ہے۔ ایک شخص نے تنظیم بنائی، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تنظیم پرستی کو عروج دے، اس کو مشہور کر دے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور اس شخص کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں، کچھ لینا دینا نہیں جو بندہ اپنی تنظیم کی خاطر لڑتا ہے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو بندہ
تنظیم پرستی کی جنگ لڑتا رہا، اس میں مارا گیا، وہ مر گیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر لڑنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہی ہے تو پھر آپ نے لوگوں کو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، نہ کہ کسی تنظیم کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف بیان کرو کہ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعین قومک علی ظلم، آپ اپنے قوم کا ساتھ دیں، اپنے قوم کی مدد کریں ظلم کے کاموں میں، آپ اپنی تنظیم کی حمایت کریں ظلم کے کاموں میں۔ آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے، آپ اپنے قوم کو نہیں روکتے ظلم سے، آپ کی تنظیم ظلم کر رہی ہے، آپ تنظیم کے جو لوگ ہیں، تنظیم کے جو سربراہ ہیں، ان کو نہیں سمجھاتے، ان کو نہیں روکتے، محض قرآن قوم پرستی کی بنا پر، عصبیت کی بنا پر اور تنظیم پرستی کی بنا پر لوگوں کو آپ نہیں سمجھاتے، ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چیز کا نام ظلم ہے۔ ظلم کا ساتھ آپ نے نہیں دینا۔ اگر آپ کے قوم میں کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے وہاں قوم پرستی کا لحاظ نہیں رکھنا، برادری کا لحاظ نہیں رکھنا، تنظیم پرستی کا لحاظ نہیں رکھنا۔ اگر آپ اپنے قوم یا اپنی برادری یا تنظیم کا لحاظ رکھو گے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ ظلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت بیان کی ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ کسی بھی کام میں اگر تمہاری قوم یا تمہاری تنظیم یا تمہاری برادری یا تمہارے قبیلے کے لوگ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو آپ ان کی حمایت نہیں کر سکتے، آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، آپ نے اپنے قوم کی حمایت ان کاموں میں نہیں کرنا جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ انما الطاعت فی المعروف، آپ نے محض نیکی کے کاموں میں اپنے قوم کی پیروی کرنی ہے۔ اگر آپ کی قوم نیکی کا کام کر رہی ہے، آپ کی تنظیم، آپ کی جماعت نیکی کا کام کر رہی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے تنظیم کا ساتھ دیں، اپنے قوم کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کی قوم ایک ایسا کام کر رہی ہے کہ جس سے کرنے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، وہ کام اللہ کے غصے کا سبب بنتا ہے، تو آپ نے جماعت اور تنظیم کا ساتھ نہیں دینا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اندھی تقلید اور اپنی جماعت کی حمایت کرنا، اس کی طرفداری کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، مثال دے کر لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک ایسی تنظیم بنائی گئی ہے کہ جس کا مقصد معلوم نہیں کہ یہ تنظیم بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس بنا پر یہ تنظیم بنی ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے اس تنظیم کو جوان کیا، پسند کیا، اس میں شامل ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علی غیر الحق من نصر قومه علی غیر الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه۔ اس شخص کی مثال جو اندھی تقلید کرتا ہے اپنی تنظیم کی، اپنی جماعت کی اندھی تقلید کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہے،
सारा का सारा ऊंट कुएं में गिर चुका है, लेकिन उसका दुम बाकी रह गया है। और बंदा जाए उसका दुम पकड़े और उसे खींचने की कोशिश करे कि मैं ऊंट को गिरने नहीं दूंगा, तो वो भारी ऊंट आखिरकार कुएं में गिर जाएगा, तो जो बचाने वाला है वो भी गिर जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेमकसदा जो तंजीम कार्य हो जाए, एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जिसका कोई मकसद ना हो, इसकी मिसाल उस ऊंट जैसी है। उसमें जो बंदा शामिल होता है उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो गिरने वाले ऊंट को बचाता है। तो मेरे भाइयों, ये जो दौर जा रहा है, ये मस्त तंजीम परस्ती का दौर है। हर इंसान, हर बंदा, हर दूसरा तीसरा शख्स अपनी तंजीम की तरफ लोगों को बुलाता है, अपनी तंजीम की हिमायत करता है। अगर तो उसके पार्टी वाले, उसके तंजीम वाले नाहक में हो, मुखालिफ जो तंजीम होती है, जो महज सिर्फ अल्लाह ताला के दिन की तरफ लोगों को बुलाते हैं, उनका साथ नहीं देते, लेकिन तंजीम का जो भूत उन पर सवार हुआ है उसको नहीं छोड़ते, ये चीज इंसान को जहन्नम में गिराने तक ले जाती है। तंजीम परस्ती, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि जो लोग तंजीम परस्ती का शिकार हो जाते हैं, ये तंजीम परस्ती कि ये तुम्हारी जमात, ये तुम्हारी तंजीम के लोग, तुम्हारी कौम के लोग तुम्हें जहन्नम की आग से फिर बचाने वाले नहीं है। कि चलो ये बंदा दुनिया में हमारे जमात में शामिल हुआ था, हमारे जमात के लिए काम किया करता था, हमारे तंजीम के लिए दौड़ता भागता रहता था, आज इस शख्स को हम जहन्नम की आग से बचा लें। अल्लाह ताला ने पहले से बात वाज़ेह कर दी है कि तुम्हारी जमात, तुम्हारी तंजीम, तुम्हारे कौम के लोग तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने वाले नहीं है, यह बात याद रखना। दूसरा अमल जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और अस्हाबुल आराफ जहन्नमियों को मुखातब करके कहेंगे, वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और एक जहन्नमियों तुम्हारे तकब्बुर ने तुम्हें जहन्नम की आग से ना बचाया। दो चीजें अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान की है, तंजीम परस्ती और तकब्बुर करना। जो इंसान तंजीम परस्ती का शिकार हो जाए तो यह भी जहन्नम जाने का एक सबब है, और जो इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, तकब्बुर का शिकार हो जाए, ये इंसान भी जहन्नम जाने का मुस्तहिक है, और जहन्नम जाने का एक रास्ता उसने ढूंढ लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, वो शख्स हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जिसके दिल में जर्रे बराबर तकब्बुर हो। इस आयत के हदीस के दो मफहूम है। एक मफहूम तो यह है कि ये इंसान कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। दूसरा मफहूम इस हदीस का यह है कि पहले ये जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता मुसलमान है, लेकिन साथ साथ इसने तकब्बुर भी इख्तियार किया था, मुतकब्बिर था, नेक अमाल भी करता रहा, लेकिन इसमें तकब्बुर भी था, तो ये जहन्नम में जाएगा, अपने तकब्बुर की सजा भुगतेगा, उसके बाद ये जन्नत में दाखिल होगा। तो दोनों सूरतों में इंसान तकब्बुर करने वाला जहन्नम के आग अजाब जरूर चखेगा, चाहे वो हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाए या तकब्बुर की सजा काटने के लिए कुछ अरसे के लिए जहन्नम की आग में चला जाए, लेकिन जाएगा जरूर जहन्नम की आग में तकब्बुर करने वाला। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायत है, वो लोग जो दुनिया में रहकर बड़ेपन का मुजाहरा किया करते थे, अकड़ कर चलते थे, खुद को फन खां समझते थे कि इस दुनिया में मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरों को तो मैं कोई चीज समझता ही नहीं, ऐसे लोगों का बहुत बुरा हशर होने वाला है कल क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
युहशरुल المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. کل قیامت والے دن سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے. یحشر المتکبرون، لیکن اللہ تعالیٰ جب متکبرین کو قبروں سے اٹھائے گا، ان کا حشر کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، تو ان کو جمع کرنے کا الگ سے انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کا. امثال الذر، جو دنیا میں اکڑ دکھاتے تھے کہ میں ہی ہوں دنیا میں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ متکبر کو چونٹی کی مانند اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ 5-6 فٹ کے قد کو چونٹی کے قد کے برابر کر دے گا. فی صور رجال، شکلیں ان کی انسانوں کی ہوگی، قد ان کی چونٹیوں کی طرح ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے رہا ہے کہ آپ بتاؤ، جو دنیا میں تم اکڑ کر کے چلتے تھے، خود کو بڑا سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ تمہاری اکڑ؟ آج اپنے وہ اکڑ سامنے لاؤ اور اپنے قد کو پورا کر کے دکھاؤ ذرا. یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ رہی ہوگی، جس طرف بھی ان کو لے کر جایا جائے گا ذلیل ہوں گے. وہ ذلت کے سوا ان کے مقدر میں قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے سوائے ذلت کے. جہاں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا. تو میرے بھائیوں، تکبر ایک سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تکبر جیسے سنگین گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا تعارف کروایا کہ تکبر کس چیز کا نام ہے. تو صحابہ نے یہ تصور کیا کہ انسان اگر اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو اس چیز کا نام شاید تکبر ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کا نام تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. لیکن تکبر ہے کس چیز کا نام؟ بطر الحق وغمط الناس، حق و بات کو دھکیلنا، حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس چیز کا نام تکبر ہے. آپ میں خامی ہے، آپ میں غلطی ہے، آپ کو کسی نے سمجھایا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ تک حق کی بات پہنچ گئی، آپ کا کام یہ ہے، آپ کے ذمہ یہ اللہ نے لگا دیا ہے کہ جب آپ تک حق پہنچ جائے، آپ نے سر خم کر کے اس بات کو تسلیم کر لینا ہے. اگر آپ نے اپنی وہ غلطی نہ سنبھالی، آپ نے اس حق بات کو تسلیم نہ کیا، بطور الحق حق کو آپ نے دھکیل دیا، حق بات کو آپ نے نہ مانا، تو آپ نے تکبر کیا. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. بعض لوگوں میں یہ خامی ہے کہ اپنے تک اس کی نظر رہتی ہے کہ دنیا میں میرے جیسا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی کہ صحابہ نے جو سوال پوچھا کہ اگر انسان اچھا لباس پہن لے، اچھے جوتے پہن لے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اس چیز کا نام تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کا نام تکبر نہیں ہے. یہ چیز تکبر ہو سکتی ہے، انسان کی نیت میں اگر خلل آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجب نفسہ، ایک شخص جا رہا تھا نہاد کے صفائی اختیار کرنے کے بعد باہر نکلا، تعجب نفسہ، اور اترانے لگا،
اس میں عقل پیدا ہو گئی کہ میں نے بھی اچھا لباس پہن لیا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا، لوگوں کو کمتر سمجھنے لگا کہ میں نے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے کمزور کپڑے پہنے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نے نئے لباس پہنا ہے اور اس شخص نے جو جا رہا ہے میرے سامنے اس کا لباس پرانا ہے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، میرا لباس نیا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا تو آپ نے تکبر اختیار کیا، آپ نے تکبر کیا، تو پھر سزا کیا ہے؟ مرجل راسه يختال في مشيه اذ خسف الله به فهو يتجلى في الارض الى يوم القيامه۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جب گھر سے نکلا، نہا دھو کر باہر نکلا، اچھا لباس پہن کر، بالوں میں کنگھی کر کے، بالوں کو سنوار کر کے باہر نکلا، اس کے دل میں گھمنڈ آیا، تکبر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تک وہ بندہ دھنسا جا رہا ہے، قیامت کے دن تک وہ نیچے جاتا رہے گا۔ اگر آپ نے اچھا لباس پہن لیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ نے مجھ پر اپنی نعمت کی، بجائے اس کے کہ تم نیا لباس پہن کر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عزت میری تہبند ہے اور تکبر میری چادر ہے، ان دونوں میں سے جو بندہ ایک کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر انسان یہ تصور کرے کہ میں لوگوں کو عزت دے سکتا ہوں، خدا شخص کی عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، یہ بات لوگوں کا نظریہ ہے کہ فلاں شخص کا سارا کچھ میرے ہاتھ میں، میں چاہوں اسے ذلیل بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں اسے عزت بھی دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری عزت مجھ سے کھینچے گا اسے میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تکبر میری چادر ہے، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ تکبر اختیار کرے۔ جو بھی بندہ تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان کے ان دو گناہوں کو ان کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ دنیا میں رہ کر تنظیم پرستی کا شکار ہو گئے تھے اور آپ تکبر کیا کرتے تھے، تو ان دونوں چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا ہے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ تو اصحاب الاعراف جہنمیوں کو مخاطب کریں گے ان کے گناہ کو ان کے سامنے بیان کرنے کے بعد، اور یہ آیت دراصل میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان شامل ہوئے تھے، قریش کے اچھے گھرانے کے جو مالدار لوگ تھے، غریب صحابہ کو دیکھ کر کچھ باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کے قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ذرہ بھی رحمت نہیں کرے گا، ان کی کیا حیثیت ہے، کمزور لوگ ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے نہ ان کے پاس جائیداد ہے، صرف نبی کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور ان کے خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے گا۔ قسمیں کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اصحاب الاعراف جہنمیوں کو مخاطب کریں گے کہ اے جہنمیوں، دنیا میں جن لوگوں کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے، آپ قسمیں کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نہیں نوازے گا، آج ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، داخل ہو جو جنت میں تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں تم غمگین ہوگے۔ میرے بھائیوں،
یہ آیت بہت وسیع ہے. آپ نے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا. بعض مسلمان جب نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ میں تو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، فلاں شخص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے کہ اگر اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص نے قسم کھا کر کے کہا کہ واللہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا. ہم بھی بسا اوقات ایسا کر دیتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ والا کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسے سمجھائیں، ہم پھر اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. پہلے آپ جائیں، گناہ کی مذمت اس کے سامنے بیان کریں کہ میرے بھائی جو گناہ آپ کر رہے ہیں یہ بہت ہلاکن گناہ ہے، یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اس پر فتویٰ لگا دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ بات میں نے کئی بار لوگوں سے سنی ہے کہ اس کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر انہوں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا تو ایسی جنت کے فرانس پھرتے ہوں گے. میرے بھائیو، یہ بات انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، انسان کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیتی ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منزل الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان واحبطت عملک. آپ کون ہوتے ہو کہ میرے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں، آپ یہ قسم کھا کر کے کہیں کہ فلاں شخص کو میں معاف نہیں کروں گا؟ میں فلاں شخص کو معاف کر دوں گا جس کے بارے میں آپ نے یہ قسم کھا کر کے کہا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن تمہارے سارے کے سارے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا، تمہارے سارے کے سارے اعمال کو میں برباد کر دوں گا. تو میرے بھائیوں، کسی پر کبھی بھی یہ فتویٰ نہ لگانا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں کرے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. جب بھی انسان یہ بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے بارے میں انسان نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرے گا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اپنے سارے اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، جہنم جانے کے کچھ اسباب ہیں جو اصحاب الاعراف جہنمیوں کو پکار کر کے ان کے سامنے بیان کریں گے کہ لوگوں، دنیا میں آپ رہ کر آپ نے یہ کام کیا تھے، ان کاموں کی بنا پر، ان اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا ہے. جن لوگوں کو آپ نے حقیر سمجھا تھا، جن لوگوں کو آپ نے کمتر سمجھا تھا، آج ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نواز دیا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطرے سے بے خطرہ کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنائے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.